الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل قد يزني ويتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، 2 ہفتوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے زبان کی بے لگامی ایک فتنہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، آدمی جب زبان کے اوپر بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر اناپ شناپ بکواس کرتا ہے، جس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. اسی لیے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر کے اندر بیان کیا ہے کہ من قارب الفتنہ بعودت عنہ السلامہ، جو فتنے کے قریب ہوگا اس سے سلامتی دور ہو جائے گی. ہاں، جو آدمی فتنوں کے قریب جاتا ہے وہ بہت کم محفوظ رہتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے دور رہیں، یا یہ کہ صحیح سالم رہے، تو فتنوں سے دور رہیں، اور فتنوں سے دور رہنے کے لیے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اور انہی حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَحَقُّ الْأَشْيَاءِ بِالضَّبْطِ وَالْقَهْرِ اللِّسَانُ وَالْعَيْنُ، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ لائق کنٹرول کرنے کے اور ضبط میں رکھنے کے اگر ہے تو زبان اور آنکھ ہے. ان دونوں کو زیادہ قابو میں لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہی سے بہت ساری برائیاں وجود میں آ رہی ہے. جیسے کہ گزشتہ مرتبہ عرض کیا گیا کہ زبان کا چوتھا فتنہ ہے کثرت مزاح. مزاح اگر سچائی کے ساتھ ہو اور لمٹ کے اندر ہو تو اچھا ہے، ورنہ آدمی بہت زیادہ مزاح کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، لیکن اس میں مذاق نہیں ہوتا تھا. کسی کو گرانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا،
اس طرح کی باتیں نہیں تھی، بات بھی سچی ہوتی تھی اور اس میں دل لگی بھی ہوتی تھی. جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، ایک بوڑھی عورت تھی، آپ نے فرمایا کہ برے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ عورت پریشان ہو گئی، رونے لگی. پوچھنے پر فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، بڑھاپے میں سب جوان ہو کے جائیں گے. تو بات تو صحیح تھی اور اس میں دل لگی بھی تھی. تو آج ہم لوگوں کے جو مزاح ہوتے ہیں وہ مذاق بھی ہوتے ہیں اور جھوٹ پر بھی مبنی ہوتے ہیں. بلکہ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو لوگ اس طرح کا بنا بنا کے چھوڑتے ہیں، بہت سی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا اس کو مشغلہ بنا رکھا ہے. میرے عزیزو، وقت بہت قیمتی ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ وقت ہے اور یہ دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مذاق کرنے سے منع فرمایا. مزاح الگ ہے، مذاق الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والیوں کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بہتر ہو. یہ گناہ زبان کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے. جب آدمی دوسروں کے اوپر ہنستا ہے یا لوگوں کو ہنساتا ہے کسی کے نام پر، تو اس سے ضغن اور حقد پیدا ہوتا ہے. پانچویں نمبر کی جو برائی ہے وہ ہے استہزاء اور سخریہ. پہلے میں بہت زیادہ مزاح کرنا، اوپر جو بات ہوئی وہ بہت زیادہ مزاح، وہ مزاح کرتے کرتے آدمی مذاق پہ چلا جاتا ہے. اور یہ پانچویں آفت استہزاء، لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑنا اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے لانا اور اس پہ ہنسنا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمز کرتے ہیں اور لمز کرتے ہیں. ہمز اور لمز کیا ہے؟ لوگوں کو ہلکا سمجھنا، کبھی قول کے ذریعے ہوتا ہے تو کبھی فعل کے ذریعے. ہمز لفظ ہمز قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے بول کے ہوتا ہے، اور لمز عمل کے ذریعے اور فعل کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ. ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، تو اس طرح کرنے والوں کے لیے اس جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا، جو لوگوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور لوگوں کے نقص نکالتے ہیں، عیوب نکالتے ہیں.
آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر وقت ہے تو اسی کام کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ایران توران کی شروع کر کے پھر برائیاں کرتے ہیں۔ مجھے بخاری شریف کے اندر اس روایت کے پڑھاتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آئی۔ روایت بخاری شریف جلد اول کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے تشریف لائے ہیں۔ اپنی جگہ جہاں امام پڑھاتے وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کو یاد آیا کہ مجھ پر تو غسل فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ رکو میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے گھر، آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد اپنی جگہ پہ آ کے نماز پڑھائی۔ اس روایت کے اندر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ عبادات میں اس طرح کی بھول ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ انسان سے بھول ہوتی ہے۔ اور میں بار بار اپنے بیان میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ جو بات اور جو عمل شان نبوت کے خلاف تھا، جو عمل شان نبوت کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ سے کروایا، اور جو عمل شان نبوت کے خلاف نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے کروایا۔ نماز کا قضا ہو جانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں تھا تو حضور کی نماز قضا ہوئی، اور غسل کا فرض ہونا یاد نہ رہنا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں تھا تو ہوا۔ حضور مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ کو یاد نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام چپ چاپ انتظار میں کھڑے رہے، اور آپ نے غسل فرما کر اس حال میں روایت میں ہے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یہ روایت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے تیار کیا تھا، اور صحابہ بھی اس طرح کے تھے، کوئی چونچرا نہیں، وہ جان دینے والے تھے حضور کے لیے۔ کوئی آبجیکشن نہیں کہ بہت دیر ہو جائے گی، اگر امام 2 منٹ لیٹ آ جاوے، نماز 5 منٹ لیٹ کھڑی ہو جاوے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اس طرح کا ہو گیا ہو اور اعلان کر دیا کہ بھائی اپنی نماز پھر سے پڑھ لینا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، 100 گالیاں سنے گا بیچارہ، 1000 قسم کی باتیں ہوگی، 1000 قسم کی برائیاں ہوگی۔ واللہ ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، اپنے عیوب کو دیکھو کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ ہم سب کمزور ہیں، لیکن ہمیں دوسرے کی کمزوری نظر آتی ہے، اپنی کمزوری نظر نہیں آتی۔ اس لیے ابن جوزی رحمت اللہ نے کیا فرمایا کہ احق الاشیاء بالضبط والقہر اللسان والعین، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کے اور قابو میں رکھنے کے لائق 2 چیزیں ہیں، ایک زبان اور ایک آنکھ۔ ایک میں ایک چربی ہے تو ایک گوشت ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ چربی ہے، اور زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی کی انکم اتنی زیادہ نہ ہو اور خرچ زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ دیوالیہ ہو جائے گا۔
لوگوں سے بھیک مانگتے ہو جائے گا. ہمارا بھی حال یہ ہے کہ نیکیاں تو ہوتی نہیں، لیکن برائیاں کر کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کا بوجھ سر پہ ڈال رہے ہیں. چھٹی اور ساتویں برائی زبان کی غیبت اور چغلی ہے. غیبت اور چغل خوری. المستطرف کے اندر لکھا ہے کہ الغیبت من اقبح القبائح واکثرها انتشارا في الناس حتى لا يسلم منها الا القليل من الناس. تمام برائیوں میں سب سے زیادہ قبیح اور گندی چیز غیبت ہے، اور وہ اتنی ہی زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے یہاں تک کہ لوگوں میں بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں. غیبت کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن جاننا ضروری ہے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے سامنے بھی میں کہہ دیتا ہوں، اگر اس کے سامنے بلا تو اس کو بھی میں کہہ دوں. بعض لوگ اس طرح سے اپنے اس گناہ کو ہلکا بتاتے ہیں. نہیں میں غیبت نہیں کرتا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں. جب وہ بات ہی تو غیبت ہے. حدیث شریف میں آیا، اس کی غیبت کی ڈیفینیشن بتائی گئی. ذکر کا اخاک بما یکرہ ولو بما فیہ سواء کان فی دینہ او بدنہ او نفسہ او خلقہ او خلقہ او مالہ او ولدہ او والدہ او زوجته او خادمه او امامته او صوبه او مشيته او حركته او بشاشته. آپ کا کسی انسان کا ذکر ان الفاظ سے کرنا کہ اگر وہ آدمی سن لے تو اس کو برا لگے، اس کو ناپسند آوے، اگرچہ وہ چیز اس میں موجود ہو. اب چاہے وہ چیز اس کے دین کے بارے میں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کہ اس کو نماز نہیں آتی ہے، اس کا تو سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کا تو رکوع صحیح نہیں ہے. یہ بات آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہو، دوسرے کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، دوستی بنائیے، اور پھر کہیے کہ دیکھو یا میرا رکوع کیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں، ذرا دیکھ لیجئے، میری کمر سیدھی رہتی ہے کہ نہیں، میں قیام میں جو کھڑا رہتا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ نے اس کے دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں یا کسی اور عمل کے بارے میں دوسرے کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں یہ کمی ہے، یا آپ نے غیبت کی. آپ کا مقصد اگر اس کی اصلاح ہوتی تو ایک ایسے آدمی کو کہتے جو اس کو سمجھا پاتا، خود کوشش کرتے اس کو سمجھانے کی. یا اس کے بدن کے اندر کوئی چیز ہے، یا اس کی ذات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے والد والدہ، اس کی بیوی، یا اس کے کام کرنے والے، اس کے خادم، اس کی ٹوپی، اس کی چال چلگت حرکت، چاہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کریں یا آپ لکھ کر کریں. آج ایک سسٹم نکلا ہے کومنٹس کا. کیا مقصد ہے کومنٹس کا؟ لوگ آپ کی تعریف کریں. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، ذکر خدا کا ٹائم نہیں، تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ان ساری چیزوں کا ٹائم موجود ہے. آپ نے یا اشارہ کیا، یا آپ نے لکھ کر بتایا کسی کو، یا پھر زبان سے بتایا، یہ ساری چیزیں غیبت کے اندر داخل ہیں. ساری چیزیں.
ایک لڑکا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑا کمینہ ہے، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا. تو وہ تو کمینہ ہے، اس نے تو کی اپنے ماں باپ کی نافرمانی، آپ کیوں قرآن کا حکم توڑ رہے ہو غیبت کے ذریعے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور یہ گناہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے ہماری فہرست سے نکل چکا ہے، اس کو تو شمار میں لایا ہی نہیں جاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی تیسرے کی بات تعریف کے ساتھ بھی مت کرو. شیطان ایسا کمینہ ہے کہ وہ بات شروع کرواتا ہے اچھائی سے، بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ بات ہے، اور پھر اس کے اوپر بات چلتی ہے. اور آج دنیا میں ماحول ایسا ہے کہ آپ کسی کی اچھائی کرو گے تو کوئی بولنے والا نہیں ملے گا، لیکن برائی کرو گے تو بہت سارے ساتھ دینے والے مل جائیں گے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، ارے تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو یہ سوال کیا حضور نے. کبھی کبھی سوال اس لیے بھی کیا جاتا رہا کہ یہ اس کی حقیقت کو جانتے بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ اس کی حقیقت کو اور اچھے انداز میں واضح کرنا ہے. لیکن صحابہ کرام تو تھے بھی ایسے، وہ تو ایک ہی بات جانتے تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ کہا صحابہ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. آپ کا اپنے بھائی کو یاد کرنا، اپنے بھائی کا ذکر کرنا ان الفاظ سے، ان باتوں سے جس کو ناپسند کرتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، حضور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے اور آپ نے کہی ہے تب تو غیبت، اور نہیں ہے اور آپ نے کہی وہ تو بہتان ہے. واللہ میرے عزیزو سچ میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ بلا تحقیق بہت بات کرتے ہیں. خود کا تجربہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دماغ میں کچھ تھا لیکن تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہم غلط تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ سب کے ساتھ حسن ظن رکھے. ہاں اسی لیے قرآن نے کہا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم جاسوسی مت کرو. ہاں کیا کر رہا ہے کوئی، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی طلب دے رہا ہے، کوئی آپ کو ویجس دے رہا ہے، اس کا کوئی ویجس دے رہا ہے کہ ویجس دے رہا ہو تب بھی تو منع ہے. لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو. ارے غلط ہے تو وہ ہوگا، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ قرآن نے یہ الفاظ کہے کہ بہت زیادہ گمان مت کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اور دوسروں کی باتوں میں بہت زیادہ انوالو مت ہو. جہاں آپ سے مدد ہو سکتی ہو کر دو، ورنہ پھر اللہ کی یاد میں لگے رہو. سب سے پہلی غیبت شیطان نے کی تھی. محمد ابن حزم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صابن اگر کسی نے بنایا تو وہ سلیمان علیہ السلام، اور سب سے پہلے ستو بنایا کسی نے، ستو گیہوں کو بھون کر اس کو پیس کر گھی اور شکر ڈال کے کھانے کا، اس کو ستو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے ذوالقرنین نے بنایا.
اور سب سے پہلے ایک حلوہ ہے، خیز کے کہتے ہیں اس کو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا، اور جرابی کی روٹی سب سے پہلے نمرود نے بنائی، اور کاغذ کے اندر سب سے پہلے حجاج نے لکھا، سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی تھی آدم علیہ السلام کی۔ ہاں، تو المستطرف میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ غیبت کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور اگر وہ غیبت کرتا ہی چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے جہنم میں وہی داخل ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ جو آپ کے سامنے جھوٹ بولے یا آپ کے لیے بولے جھوٹ، آپ کے پاس دوسرے کی غیبت کرے، اس سے مامون مت ہونا کہ وہ آپ کی نہیں کرے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب آپ کی غیبت کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کھجور کا پلیٹ بھرا اور اس آدمی کو آ کے دیا اور کہا کہ یار تو نے میری غیبت کی تو میں نے تجھے ہدیہ دیا۔ کہ جیسے تو نے غیبت کر کے نیکیاں مجھے احسان کے تو بدلے میں دی، تو اس کے بدلے میں تجھے کھجور دے رہا ہوں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں المستطرف میں لکھا ہے کہ اگر لو کنت مغتابا احدا لغتبت والدی، اگر غیبت میں کسی کی کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، اس لیے کہ لأنہما احق بحسناتی، وہ میری نیکیوں کے زیادہ لائق وہی ہیں، میری نیکیاں ان کو ملے، وہ زیادہ لائق ہیں، میں دوسروں کو نیکیاں کیوں دوں اپنی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر آپ کسی کی برائی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ احنف بن قیس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے اندر دو عادتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں اپنے ساتھی کی غیبت نہیں کرتا، جب میرا ساتھی غائب ہو جاتا ہے، میرے پاس سے چلا جاتا ہے تو میں اس کی غیبت نہیں کرتا، اور جب تک لوگ اپنے کام میں مجھے داخل نہیں کرتے میں داخل نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں کام زیادہ ہو رہے ہیں، ہاں زیادہ تر یہ دو کام ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، بیچارہ ادھر ادھر گیا، پھر اس کی شروع ہو جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے تو تیسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کی تحویل میں نہیں ہے، تو آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب آسمان کی سیر کرائی گئی معراج کے وقت، تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ تانبے کے ناخن تھے ان لوگوں کے، وہ اپنے چہروں کو اس کے ذریعے کھجا رہے تھے اور کھرچ رہے تھے، اور سینوں کو بھی زخمی کر رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، ارے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے، عزت میں گرتے تھے یعنی لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے۔ نہ عزت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ذلت دینا ہمارے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اللہ ہی کے لیے ہے عزت. تو کیا ہم کسی کو عزت دیں؟ جب نہیں دے سکتے تو پھر کسی کو بے عزت بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو زبان کی آفت ہے غیبت کی، اس برائی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے. اور اسی لیے اپنی ہر مجلس کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس کو دعائے کفارے مجلس کہتے ہیں. مجلس کا کفارہ ہوتا ہے. ہاں، میں نے خطبے کے اندر ایک روایت پڑھی تھی جس کو الخطب المنبریہ کے اندر نقل کیا ہے، اور المستطرف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سے نقل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الغیبہ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. فإن الغیبۃ اشد من الزنا، اس لیے کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیزنی، ایک آدمی زنا کرتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اور غیبت والا وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهَا، غیبت والے کی غیبت معاف نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے. جب تک وہ معاف نہ کرے وہاں تک معافی نہیں ہوگی. دوسری ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اغتاب المسلمین واکل لحومهم بغیر حق وسعى بهم الى السلطان جیء به یوم القیامہ مزرقۃ عینا ینادی بالویل والثبور یعرف اہلہ ولا یعرفونہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مسلمانوں کی غیبت کی، ان کے گوشت کو کھایا ناحق اور ان کی چغلی کی بادشاہوں کی طرف، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگی اور وہ ویل و صبور پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا، بربادی کو پکارے گا. اس کے گھر والے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اور لوگ نہیں پہچان سکیں گے، لیکن اس کے جو اہل ہوں گے وہ پہچان لیں گے. اسی لیے حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے تھے کہ افضل الناس عند اللہ اسلمهم صدرا واقلهم غیبتا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل وہ ہے کہ جس کا سینہ صحیح سالم ہو، جس سینے میں کینہ نہ ہو، جس سینے میں برائی نہ ہو اور کم غیبت والا ہو. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بلا ایک ایسی چلی ہے اور چل رہی ہے. تو 7ویں نمبر کی جو برائی تھی زبان کی آفت اور مصیبت ہے وہ غیبت ہے. اور 6 نمبر کی غیبت ہے، اور 7ویں نمبر کی چغل خوری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینہ منورہ کے قبرستان میں سے یا کسی اور قبرستان سے. 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے ٹہنی درخت کی منگوائی اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ادھر ایک ادھر رکھا. فرمایا کہ کوئی 2 ایسی بڑی بات نہیں تھی جس سے بچنا مشکل ہو. ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک چغل خوری سے نہیں بچتا تھا. آج پیشاب کرنے جاتے ہیں جیسے اسٹیل کے نل کو بند کر کے آ گئے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آ گئے. اب یہ پیشاب کے قطرے ٹپکیں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے، کیا ہوگا؟ اس میں بے احتیاطی یہ عذاب قبر کا باعث ہے. اور دوسری چیز تھی چغل خوری، ادھر کی ادھر کرنا. حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ذو الوجہین ملعون ذو اللسانین ملعون کل شغاز ملعون کل قطات ملعون کل نمام ملعون کل منان. فرمایا کہ لعنت ہے دو چہرے والے پر. بھئی دو چہرے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چپ رہو تو کچھ نقصان ہوگا؟ ادھر کی بات ادھر والے کے فیور کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی برائی ادھر، ادھر کی برائی ادھر، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تسبیح کرو تو حضور نے لعنت بھی دی ہے دو چہرے والا. ملعون ہے دو چہرے والا، ملعون ہے دو زبان والا، اور ملعون ہے کل شغال. وہ کون ہے؟ لوگوں کے درمیان آگ بھڑکانے والا، لوگوں کے اندر دشمنی ڈالنے والا. اور ملعون ہے چگل خور، ملعون ہے احسان جتلانے والا. آج ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں میرے بھائیوں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے. جو جتنے درجے کا آدمی ہوگا چھوٹے درجے کا چھوٹی چگلی کرے گا، تھوڑا بڑا ہوگا وہ بڑے درجے کی چگلی کرے گا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسلام کے اندر یہ عمل کتنا گھناؤنا ہے اور کتنا خطرناک ہے، اس پہ کتنی وعیدیں آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی بتلائی ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تم لوگوں کو خبر دوں تم میں سب سے نالائق اور نکمے کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے کون ہے. فرمایا شرارکم المشاؤن بالنمیمہ المفسدون بین الاحبہ الباغون العیوب. لوگوں میں سب سے زیادہ شر والے، برائی والے، نالائق وہ لوگ ہیں جو کہ چگلی کرتے ہیں. المشاؤن بالنمیمہ، چگلی کرتے ہیں، دوستوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں لوگوں میں. اور آگے فرمایا کہ الباغون العیوب، عیوب کی تلاش کرتے ہیں. بعض لوگ تو اس توڑ میں رہتے ہیں کہ موقع لگے، ہمیں چانس مل جائے کہ یہ کوئی غلطی کرے اور میں پہنچاؤں، فلاں فلاں صاحب کو پہنچاؤں. کیا آپ کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں؟ اس سے باریک کیمرہ خدا کا ہے. یہ نہیں سوچا آپ نے کہ ہماری زبان کچھ ذکر کر رہی ہے یا برائی کر رہی ہے؟ آج ہمارا معاشرہ ان گندگیوں سے گندا ہو چکا ہے. جب ہم اپنوں ہی کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنوں ہی کی بدحالی کے خواہاں ہیں، اور ہم اپنوں ہی کی برائیاں کرنے والے اور لوگوں کے سامنے لانے والے ہیں. آج ایک مسلمان کوئی ترقی کرتا ہے، دوسرا مسلمان دیکھ نہیں پاتا. کیوں بھائی؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ آگے بڑھے گا تو صدقہ نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا، وہ خوشحال رہے گا، اپنے بیوی بچوں کو خوشحال رکھے گا، تو تجھے کیوں مرچ لگ رہی ہے؟ تجھے تو شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ نے ایسے مالدار بھی رکھے، اللہ ان کو اور دے. لیکن یہی بات ہے کہ آج ہم اچھائی کسی کی دیکھ نہیں پاتے. یہ ہمارے معاشرے کی جو گھناؤنی حرکتیں ہیں، یہ سب زبان کا خمیازہ ہے. ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس منہ پہ تو مہر لگا دیں گے، دوسرے اعضا بولیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج ہم
مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کی جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ زبان اس وقت بند ہو جائے گی۔ ہاں، آدمی اپنی سرب لسانی سے یوں سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ خدا کی قدرت کو دیکھ، وہ خدا، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تیری زبان کے اوپر اسٹے آرڈر لگا دے اور بولتی بند ہو جاوے۔ یہ دنیا کے اندر عبرت کے موقع بہت آتے ہیں، لیکن ہم نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کا ڈنکا بجتا تھا، آج وہ خاموش ہے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، عبرت لو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ کسی کے خلاف لکھ نہ دیں، آپ کسی کے خلاف بول نہ دیں۔ کبھی یہ تو سوچو کہ اگر یہ میری زبان سے اس کو نقصان ہوا تو کیا ہوگا، میرے قلم سے اگر نقصان ہوا تو کیا ہوگا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں فیجی میں دیکھ رہا ہوں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو پتا نہیں ہے۔ ارے اس کو پتا نہیں، اس کے رب کو پتا نہیں ہے۔ اگر وہ خدا سے اپنا ایگریمنٹ اس طرح کرتا ہو کہ یا اللہ جو میرے پیچھے پڑے ہیں تو ان کو نمٹ لینا، اللہ سے اگر وہ یوں کہتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اگر یہ دعا پڑھتا ہوگا تو اس بد دعا میں تم بھی ہو۔ اس لیے غیر ہو، اپنا ہو یا مسلمان ہو یا غیر ہو، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرماوے، وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، دل و دماغ کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء کا تقوی ہم سب کو عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔